बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज के दिन की सबसे बड़ी खबर, गुज़श्ता कुछ दिनों की सबसे बड़ी खबर, बुशरा बीबी की रिहाई। और इस रिहाई के बाद बुशरा बीबी ने क्या किया, एक एक चीज सोशल मीडिया पर चल रही है, लेकिन वो चीज जो नहीं रिपोर्ट हो रही वो मैं आपको तमाम की तमाम बता देता हूं। बुशरा बीबी की किससे बात हुई, बुशरा बीबी ने क्या बताया, बुशरा बीबी की जेल का हाल गुज़श्ता कुछ दिनों में क्या था, उनकी अपनी सेहत की कंडीशन कैसी है, और वो पेशावर में क्यों हैं, इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपके सामने रख देता हूं। बुशरा बीबी जब जा रही थी जेल से रिहा होने के बाद, तो तब उन्होंने एक कॉल की, और ये फोन कॉल जो है ये बुशरा बीबी ने की पाकिस्तान से बाहर, और उन्होंने वहां अपनी वालदा से बात करने के लिए अपनी हमशीरा से रब्ता किया। अब ये तमाम इंफॉर्मेशन जाहिर है कि बुशरा बीबी के करीब तरीन जराए जो हैं उनसे आ रही है। तो अपनी वालदा से बात करने के लिए रब्ता किया, लेकिन उस मौके पर वो बात नहीं हो सकी। बुशरा बीबी भी रास्ते में थी, जहां रब्ता किया गया वहां पर भी उस वक्त वालदा से बात करना मुमकिन नहीं था। थोड़ी देर के बाद बुशरा बीबी ने बताया कि वो नमाज वगैरह पढ़ लें और दोबारा बात करती हैं। फिर उसके बाद नमाज वगैरह पढ़ने के बाद उनका रब्ता हुआ, और उस रब्ते में उन्होंने अपनी हमशीरा मरियम साहिबा से भी बात की, और बुशरा बीबी ने अपनी वालदा से भी बात की। अब इस गुफ्तगू में क्या हुआ है इन तीनों लोगों की, ये तमाम चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन है जो शायद आपको बाकी जगहों पर नहीं मिलेगी। बुशरा बीबी ने सबसे पहले जो मुलाकातें बंद होने के बाद अपना जेल सेल है उसका हाल बताया। उन्होंने कहा कि वैसे ही उनका जेल सेल बहुत गंदा था, और वो पहले भी बता चुकी हैं। मुझे ये पता चला एक बार फिर कि उनके जेल सेल में जो गटर है वो खुला हुआ है, तो वहां कीड़े मकोड़े भी और कई बार चूहे भी आ जाते हैं। ये गंदगी और बढ़ गई थी। 20 दिन से उनके जेल सेल की आसपास की सफाई बिल्कुल बंद थी, गंद का एक ढेर था और बहुत बुरा हाल था। लेकिन यानी जेल में भी सफाई का गमला होता है, लेकिन वो सिलसिला बिल्कुल बंद था। और फिर उसके बाद जो है वो 2 दिन पहले सफाई हुई वहां पर। और उसके अलावा बुशरा बीबी ये कहती हैं कि इन्होंने मुझे बहुत ही बुरे हाल में रखा हुआ था। बुशरा बीबी का ये कहना है कि उन्हें जो पानी नहाने के लिए दिया जा रहा था, वो पानी जो था वो बहुत ही गंदा गदला पानी था, मिट्टी मिट्टी मिला पानी था। और ये बात इमरान खान साहब के साथ भी हो चुकी है कि एक ऐसा पानी जिसमें रेत होती है अच्छी खासी, और फिर उसके बाद जब वो आ जाता है तो उसके बाद ये इंतजार बहुत देर करना पड़ता है कि वो रेत बैठ जाए। और उस पानी को भी जब आप किसी डोंगे से मग्गे से निकालते हैं इस्तेमाल करने के लिए, तो वापस रेत उठती है, तो आपको बहुत अजियत के साथ उसे इस्तेमाल करना पड़ता है। बुशरा बीवी के दांत में इंफेक्शन हो गया था। उन्होंने जेल हुक्काम को बताया कि बहुत शदीद दर्द है। उन्होंने डॉक्टर मांगा, लेकिन ये सहूलत उनको नहीं दी गई। उनके कान से भी एक बार इस दौरान खून आया। एक जूनियर डॉक्टर आई डॉक्टर की डिमांड के बाद, और उसने उनका बराए नाम से चेकअप किया, और उनको 20 दिन से एंटीबायोटिक दी जा रही थी। और वो ये कहती हैं कि बहुत बुरा हाल हो गया था, पेट में भी इसकी वजह से बहुत दर्द था। जब आप प्रॉपर मेडिकेशन पर ना हो, एंटीबायोटिक मुसलसल खाए जाने हो, आंखें वो सूज गई थी, शदीद सूजन का शिकार थी। और उसके बाद बुशरा बीबी जो है वो ये कहती हैं कि मुझे जो है वो इन्होंने बाकायदा तौर पर एक बहुत बुरे हाल में रखा, और मुझे ये इंफॉर्मेशन दी गई, यानी ये इंफॉर्मेशन मुझ तक आने दी गई कि इमरान खान साहब किस हाल में हैं। क्योंकि जेल में रखकर उनका ये कहना है कि मकसद इमरान खान को तोड़ना था, तो इमरान खान किस हाल में है ये इंफॉर्मेशन मुझे जेल में मिल गई। और ये इंफॉर्मेशन उनका ये ख्याल है कि उन तक आने दी गई। जेल में उनको पता चला कि इमरान खान साहब का पानी जो है वो भी बहुत तंग करके दिया गया, पानी बंद कर दिया गया। इमरान खान साहब जो हैं उनकी कंडीशन का जब उन्हें पता चला, तो उन्हें यह भी पता चला कि उनके जेल सेल में इमरान खान साहब के बिजली बंद है और वो बहुत बुरे हाल में है। खुद बुशरा बीबी जो हैं उन्हें अब भी, जब वो अपनी वालदा से, अपनी हमशीरा से बात कर रही थी, वहां पर एक असिस्टेंस के लिए मौजूद खातून हैं, उनसे भी बात हुई, क्योंकि वो स्पीकर पे भी बात हुई,
تو تب ان خاتون کا بھی بڑا یہ کہنا تھا کہ یہ کس طرح کے حال میں رکھا گیا ہے، یہ کیسے کیا جا سکتا ہے، وہ بھی بہت حیران تھیں۔ بشرا بی بی کی والدہ جب یہ تمام گفتگو سن رہی تھیں تو ان کا بہت برا حال تھا، وہ رو رہی تھیں۔ 80 سال کی ان کی عمر ہے، وہ کہہ رہی تھی یا اللہ کرم کر، یا اللہ بہتر کر، یا اللہ بہتر کر، یہ دعا وہ مسلسل مانگ رہی تھیں۔ دونوں جانب سے یہ پتا چل رہا ہے کہ اس کال میں اسپیکر پہ ڈال کے بات ہو گئی، واٹس ایپ کال تھی، آڈیو کال ہوئی، اور بعد میں خیال آیا کہ ہم تو ویڈیو آن کر سکتے تھے، ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے، لیکن ناقابل یقین حالت تھی جہاں کال کی گئی وہاں پر بھی، تو یہ خیال ہی نہیں رہا کہ ویڈیو پہ بات ہوتی ہے، اور بعد میں وائس نوٹ پہ بات بھی ہوئی کہ ہم تو ویڈیو پہ بات کر سکتے تھے، چلو دوبارہ بات کر لیں گے ویڈیو پر۔ یہ ہوا۔ بشرا بی بی نے اپنی ہمشیرہ کو بھی، اپنی والدہ کو بھی یہ بتایا کہ یقین ہی نہیں آ رہا کہ یہ بات ہو رہی ہے، یقین ہی نہیں آ رہا کہ رہا ہو گئے ہیں۔ اور ان کا کنسرن اس تمام گفتگو کے دوران وہ عمران خان صاحب تھے۔ انہوں نے بار بار کہا کہ پارٹی کو، ورکرز کو عمران خان کے لیے کچھ کرنا چاہیے، جو ایفرٹس ہیں اس کے حوالے سے ان کا اور جن سے بات ہو رہی تھی دونوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایفرٹس انف نہیں ہیں، عمران خان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ اور مینٹل ٹارچر کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جو فزیکل ٹارچر ہی ہے نا، جب بجلی بھی بند کر دی جائے اور اس کے بعد اندھیرے میں رکھا جائے، پنکھا تک بند کر دیا جائے، تو یہ ٹارچر جو ہے وہ مینٹل ٹارچر تو ہے، لیکن یہ فزیکل ٹارچر کے برابر ہی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں تھیں اور یہ گفتگو ہوئی۔ پشاور میں کیوں ہیں؟ تو پشاور میں سیکیورٹی کنسرنز کی وجہ سے ہیں۔ بشرا بی بی کا فوری طور پر ایک میڈیکل چیک اپ ہو گیا ہے، ڈیٹیلڈ میڈیکل چیک اپ جو ہے وہ ڈیو ہے، ان کے وائٹلز وغیرہ کچھ دیگر چیزیں، کان کا جو حال ہے اور دانت کا جو حال ہے وہ چیک اپ ان کا ہو گیا ہے۔ مزید چیزیں اس سلسلے میں پتہ چلیں گی۔ جتنی میری بات ہوئی اس میں there is no plan of a political role of بشرا بی بی، ابھی تک کی یہ معلومات ہیں جو ہمیں پتہ چل رہی ہے۔ آگے جا کے یہ پلان چینج بھی ہو سکتا ہے، بٹ ابھی پالیٹکس پر کوئی بات نہیں ہوئی۔ ابھی بات ہوئی ہے کہ عمران خان بہت برے حال میں ہیں، عمران خان کو مینٹل ٹارچر کیا جا رہا ہے، اور بشرا بی بی کو بھی حکومت نے، جیل اتھارٹیز نے بہت برے حال میں رکھا ہوا تھا۔ اب اس کے بعد میں آپ سے مزید عرض کروں کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ کب لاہور واپس آئیں گی، یا پالیٹکس میں حصہ لیں گی یا نہیں لیں گی، میری سلسلے میں بات ہوئی، انہوں نے کہا بھی ہمارا کنسرن ہی نہیں ہے، ہمیں تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ بات ہو گئی ہے، اور اب بھی یقین نہیں آ رہا۔ تو دوبارہ بات کریں گے، ایک سے زائد بار بات کریں گے، امی کی بات کروائیں گے تو پھر پتہ چلے گا۔ یہ وہاں پر حال ہے، اور بشرا بی بی کی سائٹ پر بھی یہی حال ہے۔ اب اس کے بعد میں کچھ اور خبریں وہ آپ کے سامنے ضرور رکھ دوں۔ اختر مینگل صاحب پہ پرچہ ہو گیا، اور اختر مینگل صاحب پہ پرچہ ہوا ہے کہ وہ اور ان کے کچھ ساتھی انوالوڈ تھے پارلیمنٹ جو ہے اس کی سینٹ کی سیکیورٹی بریچ کرنے میں۔ اور اب اختر مینگل صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں باقاعدہ طور پر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے کہ ان پر دی گئی ایف آئی آر کے در حقیقت مدعی ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب، درخواست گزار سینٹ کے جوائنٹ سیکرٹری ہیں، اور انہوں نے متن میں لکھا ہے کہ یہ ایف آئی آر مجاز اتھارٹی کی اجازت سے دائر کی جا رہی ہے، جو اس کیس میں بنتے ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے لکھا کہ خود گیلانی صاحب کئی دفعہ ان اتار چڑھاؤ کو دیکھ چکے ہیں، نہ جانے کیا ہوا، یعنی گیلانی صاحب یہاں تک کیوں آئے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اور اختر مینگل صاحب جو ہیں انہوں نے خود مخاطب کیا صدر پاکستان کو، وزیر اعظم کو، اور انہوں نے یہ کہا کہ میں دبئی آ گیا ہوں، لیکن اب یہ پتا چلا کہ مجھ پہ پرچہ ہو گیا ہے، تو بتائیے کیا کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے لیے ایک اعزاز ہے، اور مجھے بہت فخر ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف کھڑے ہونے پر میرے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ بدقسمتی سے آج صبح 9 بجے میں دبئی روانہ ہو گیا تھا، جیسے ہی میں نے وہاں لینڈ کیا مجھے آپ لوگوں کی طرف سے یہ خوبصورت تحفہ ملا۔ اگر مجھے اس کا پہلے علم ہوتا تو میں اپنی پرواز ہی منسوخ کر دیتا، یہ اختر مینگل صاحب کہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں اب بتائیں جناب صدر اور وزیر اعظم، میری گرفتاری کے لیے آپ کس ایئرپورٹ پر لینڈنگ چاہتے ہیں، اسلام آباد، کوئٹہ، پنڈی یا لاہور؟ یہ انہوں نے بلاول بھٹو کو، آصف علی زرداری کو اور شہباز شریف صاحب کو ٹویٹر پہ ٹیگ کر کے سوال کیا ہے۔ اس کے علاوہ اختر مینگل صاحب نے ایک اور چیز بتائی۔ وہ کہتے ہیں کہ بلوچستان نیشنل پارٹی کے رکن اختر حسین لانگو
جو کہ ہماری پارٹی کے سیکرٹری خزانہ اور سابق ایم پی اے ہیں، ان کو آج اسلام آباد سے تقریباً 4 سے 5 بجے کے درمیان پولیس اور انٹیلیجنس ایجنسیز نے گرفتار کر لیا ہے۔ یہ اختر مینگل صاحب کی جانب سے دی گئی انفارمیشن ہے۔ آخر میں آپ سے ایک چیز اور عرض کروں کہ مجھے کیا پتا چل رہا ہے اس وقت۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب، انہوں نے باقاعدہ طور پر جاتے جاتے پاکستان تحریک انصاف پر ایک اور غصہ نکالا۔ پنجابی میں کہتے ہیں ساڑ نکالنا، یہ میں 13 سال رہ کر آیا ہوں تو کچھ چیزیں سیکھا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بلین ٹری سونامی ہے یہ کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ماحولیاتی تحفظ 26ویں آئینی ترمیم میں شامل کر لیا گیا ہے، زبردست اچھی بات ہے، لیکن قاضی صاحب نے کہا کہ یہ کیا نام رکھا ہے، بلین ٹری سونامی، سیاسی نام ہے یہ، اور یہ ایسے کام کیوں کرتے ہیں۔ قاضی صاحب جو ہیں وہ دوبارہ پاکستان تحریک انصاف پہ برس رہے تھے جاتے جاتے بھی، اور انہوں نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ زبردست کام ہے، اور قاضی صاحب نے کچھ اور بات کی، ان کو جواب دیا گیا خیبر پختونخوا کے لا آفیسر کی جانب سے، تو قاضی صاحب نے کہا برداشت کر لیں، آخری دن ہے برداشت کر لیں۔ تو لا آفیسر صاحب جو ہیں انہوں نے بڑا معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا اور کہنے لگے ہم نے آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ قاضی صاحب کل غالباً چیمبر ورک کریں گے، اور پھر اس کے بعد قاضی صاحب کے اعزاز میں ایک ظہرانہ بھی ہو رہا ہے، عشائیہ نہیں چاہیے پیسے بچانے، لیکن ظہرانہ ہو رہا ہے تو وہ چاہیے، اس میں ان کو تحفے وغیرہ بھی دیے جائیں گے، اور قاضی صاحب پھر بالآخر رخصت ہو جائیں گے، یہ چیپٹر بالآخر کلوز ہو جائے گا۔ ساحر لدھیانوی نے کہا تھا ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ تو بہرحال قاضی صاحب جا رہے ہیں۔ میں اپنی اگلی ویڈیو میں، اس سے پہلے میں ڈکٹیٹر چیف جسٹس ایک ویڈیو کر چکا ہوں، میرے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے، آپ دیکھ چکے ہیں۔ میں ایک ویڈیو اور جب صبح کروں گا تو ان کا آخری دن ہوگا، اور یہ میں نے پہلے بھی ویڈیو ڈکٹیٹر چیف جسٹس اس لیے کی تھی تاکہ یہ نہ ہو کہ یار جب قاضی فائز چلے گئے یا آخری دن ہے تب آپ بات کر رہے ہیں ان کے کردار پر، ان کے حوالے سے آپ تب بات کر رہے ہیں، تو آپ تو بزدل ہیں۔ تو میں نے اس لیے ویڈیو پہلے کر دی تھی، تو اب بھی ان کی جب رخصتی ہو رہی ہے بالآخر، تو صبح انشاءاللہ ویڈیو میں قاضی فائز عیسیٰ کے کردار پر ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ بات ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔